السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ دوسری تراویح کی تشریح جو کہ مولانا عبدالستار صاحب کی طرف سے بیان کی گئی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کی جا رہی ہے، تو تھوڑا سا وقت نکال کے 16-17 منٹ نکال کے اس کو ضرور سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرے پارے کے دوسرے پاؤں سے ہوا۔ ایمان کی بنیاد پر کی جانے والے اعمال کا نام نیکی ہے، اور اللہ نے سچائی اور تقوی اختیار کرنے والوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، مساکین کو، محتاج کو ان کی خدمت کرتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں، مصائب اور آزمائش کی گھڑیوں میں صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اسلام کی ساری زندگی کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے۔ اسی کے متعلق بتایا قصاص، اگر قاتل کیسے ہی کیوں نہ ہو لیکن مقتول کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اور مقتول کو قتل کیا جائے گا، البتہ قاتل کے ورثاء کو یہ حق حاصل ہے معاف کر دیں، دیت لے لیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح وصیت کا حکم آیا کہ جانے والا وصیت لکھ دے۔ پہلے جب تک وراثت کے مسائل نہیں تھے، یہ وصیت کرنا ضروری تھا، لیکن اب تہائی مال کے اندر مرنے والا وصیت کر سکتا ہے۔ پھر روزے کے متعلق بتایا کہ اہل ایمان پہ روزے فرض ہیں، اور یہ چند دن ہیں روزے، اور اس روزے کو جب آداب اور شرائط کے ساتھ ان روزوں کو رکھا جائے تو تقوی جیسی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے رمضان میں جس میں یہ روزے فرض ہیں اس کی ایک بڑی فضیلت بتائی۔ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے جو آسمانی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر رمضان کی راتوں میں کھانا پینا، زوجیت کا حق ادا کرنا سب جائز ہے، اور روزے کی ابتدا اور انتہا کا تذکرہ فرمایا اور تلقین فرمائی، کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھانا، اور ناحق طریقے سے اسے جسے کہیں کہ عدالتوں میں مت الجھانا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قمری تاریخیں، چاند کے لحاظ سے جو تاریخیں ہیں ان کی حفاظت بھی فرض کفایہ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے بہت سارے احکامات وہ چاند سے وابستہ ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر شراب کے بارے میں ابتدائی قانون سازی کے لیے ترغیب دی گئی، اس کے منافع اور نقصانات کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر حج کے بارے میں بتایا کہ حج فرض ہے جن کے اندر استعداد ہے، اور دوران حج بیع اور تجارت سب جائز ہے، البتہ ان احکامات کو اسی طریقے سے ادا کرنا جس طریقے سے شریعت نے مقرر فرمایا ہے۔ مشرکین منا کے بعد مزدلفہ جا کر ڈیرے لگا لیا کرتے تھے، عرفات نہیں جایا کرتے، تو تلقین فرمائی عرفات سے واپس آنا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیا مطلوب ہے ان کی، فرمایا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کچھ ہیں جو دنیا بھی چاہتے ہیں آخرت بھی، اللہ ان کو رب العزت انہیں عطا فرما دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ منا کے اندر 3 دن رہنا واجب ہے، چوتھے دن کوئی رہ جائے تو اچھا ہے، نہ رہے تب بھی کوئی حرج نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کچھ وہ لوگ ہیں جو ان کے اندر تکبر ہے اور حق بات کسی حال میں ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، وہ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ پھر اہل ایمان کو اس سے تلقین فرمائی، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق ڈھال لو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر رائے خدا میں آزمائش کی سلسلے چلتے رہتے ہیں، لیکن جنت
انہی آزمائش کے گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد ہے۔ اور پھر فرمایا جہاد اگرچہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے لیکن اس میں اللہ نے بہت منافع اور بہت فوائد رکھے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ تمہارے ہاں نکاح کی بنیاد ایمان ہے، مشرک کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے اس سے نکاح کی اجازت نہیں، اس کے مقابلے میں ایمان والا اس سے نکاح کی اجازت ہے۔ پھر عورتوں کے مخصوص ایام ان کے اندر وظیفہ زوجیت کی ادا کرنے سے ممانعت فرمائی ہے، اور ان ایام کے علاوہ وہ جسے کہیں کہ وظیفہ زوجیت ادا کر سکتا ہے۔ پھر مرد عورت کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تلقین ہے۔ اگر کسی وجہ سے اگر آپس میں نبھا نہیں ہوتا، شریعت نے ایک جائز صورت طلاق کی رکھی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جتنی بھی طلاقیں دی جاتی پھر رجوع کر لیا جاتا، تو حکم آ گیا نانا اب یہ ہے کہ طلاق 2 اور 1 کے بعد رجوع ممکن ہے، اور 2 کے بعد بھی رجوع ممکن ہے، لیکن 3 کے بعد پھر رجوع کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اگر اس طلاق کی شکل میں بچہ معصوم ہے تو اس کی پرورش اور اس کی اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے، اس کے حقوق کے تحفظ کی بات بھی اسلام نے کی ہے۔ پھر جس کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن دوران عدت نکاح یا نکاح کی باتیں یہ درست نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ ہی فرمایا نمازوں کا اہتمام کرنا، اور اگر کسی کا شوہر جسے کہیں کہ طلاق دے دے تو پھر اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے بس اوقات جان کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ترغیب دی کہ ایک قوم اپنی جان بچانے کے لیے باہر نکلی لیکن وہ موت سے نہیں بچ سکی، اور موت نے انہیں آ لیا۔ پھر ایک نبی کی دعا سے اللہ نے انہیں پھر سے زندگی عطا فرما دی۔ پھر فرمایا جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کا گھاٹا اور نقصان کوئی نہیں ہے، اللہ کئی گنا بڑھا کے عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قوم کا تذکر، جب قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ آور ہوئی تو پھر حضرت داؤد کی وساطت سے حضرت طالوت کی قیادت میں یہ جہاد کے لیے نکلے، اور جالوت کے لشکر سے مقابلہ ہوا۔ اگرچہ تعداد طالوت کی تھوڑی تھی اور جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا، لیکن اللہ کثرت کی بنیاد پر فتح نہیں دیا کرتے، عمل اور ایمان کی بنیاد پر اللہ کی مدد اور نصرت ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لشکر کو کامیابی عطا فرمائی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اہل ایمان کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں محترم ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات اس گھڑی سے پہلے کر لو جہاں نہ یہ مال کام آئے گا نہ یہ دوستیاں کام آئیں گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر پورے قرآن کی سب سے محترم اور سب سے جسے کہیں کہ شان والی آیت الکرسی کا تذکرہ فرمایا، جس میں اللہ کی توحید ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور ساری کائنات کو سنبھالی ہوئی ہے، زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، اور اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر دین کی باتیں بالکل واضح ہیں، اسلام کا پیغام بالکل واضح ہے، اور اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پہ جبر نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی اور وحدانیت کے 3 تذکرے ہیں، 3 واقعات کا تذکرہ ہے۔ ایک نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ کیا اور کہنے لگا تم اللہ کی بڑائی یوں بیان کرتے ہو کہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ جس کے لیے موت کے آرڈر ہیں اسے رہا کر دوں، اور جو بے قصور ہے اسے پھانسی پہ لٹکا دوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ اللہ مشرق سے سورج نکالتے ہیں اور مغرب میں غروب کرتے ہیں،
تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، اسے کوئی جواب نہ آیا اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام ایک طرف سے گزر رہے اور ایک بستی اجڑی ہوئی پڑی ہوئی ہے، تو خیال آیا کہ یہ بستی والے کب زندہ ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری کی، اور موت بھی ایسی طاری کی، اللہ اکبر، جو ان کے پاس کھانا تھا وہ محفوظ رہا، اور ان کی جو سواری تھی اس پر ہڈیاں بسیدہ ہو گئی۔ 100 سال کے بعد آپ نے انہیں زندہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں، کھانا سلامت ہے اور ان کی سواری بسیدہ ہڈیوں کی شکل میں ہے۔ اللہ نے اس پہ گوشت ڈالا، بال ڈالے، زندگی پیدا کر دی، تو بتایا کہ اللہ اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ میں نئی زندگی نئے سرے سے زندگی کا ایک نقشہ دیکھوں، اور کیسے اللہ رب العزت نئے سرے سے زندہ فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا ایسا کرو، چند پرندے تم انہیں اپنے سے مانوس کر لو اور پھر انہیں ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں خلط مل کر دو، پھر اس گوشت کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، اور پھر تم انہیں بلاؤ تو دیکھو اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، تو یہ پرندے کا گوشت آپس میں ملنے لگا اور ان کے حصے جڑنے لگے اور ان کے اندر زندگی شروع ہوئی، اور وہ پرندے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ بہت غالب ہے، اور اللہ کے ہر معاملے میں بڑی حکمت ہے، اسی کا تذکرہ۔ پھر راہ خدا میں خرچ کرنے والے جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کی مثال ایسی ہے، ایک دانہ جیسے زمین پہ بویا جائے اور اس میں 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانہ، تو ایک دانے سے 700 دانے راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو اللہ اسی طریقے سے کئی گنا بڑھا کر عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں اسی انداز سے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بھی انتہا نہیں ہے، اگر خرچ کرنے کا مصرف بڑھیا ہے اور نیت ٹھیک ہے اور مال بھی بہت پاکیزہ ہے، تو اللہ اس کا اتنا کچھ عطا فرما دیں گے کہ وہ 700 گنا سے بھی بہت آگے کی بات ہے، اسی کا تذکرہ۔ لیکن جو لوگ خرچ کرتے ہیں ریا کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ان کا یہ خرچ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے چٹان پہ کوئی آدمی بیج ڈالے سبزہ اگانے کے لیے، چٹان میں کہاں سبزہ ہوتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ البتہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چپکے سے یا علی الاعلان، جیسے مناسب ہو، اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جسے کہیں کہ تمہارے مالوں کے بہترین مستحق وہ ہیں جو اپنی دینداری کی وجہ سے سفید پوشی میں ہاتھ نہیں پھیلاتے اور دوسروں کے سامنے بھیک نہیں مانگتے، یہ تمہارے مالوں کے زیادہ مستحق ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے سود کی مذمت فرمائی اور سود خوروں کو حالت اور کیفیت ذکر فرمائی کہ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو پاگل پن ان پر طاری ہوگا، جیسے یہ پاگل ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ سود حرام ہے، اور پھر بھی اگر کوئی باز نہیں آتا تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ایمان والوں کا ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ سود سے باز آ جائیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر لین دین کے اندر اگر معاملہ ادھار کا ہے تو کوئی دستاویز بنائی لی جائے، اس کو تحریراً لکھ لی جائے، اس کی میعاد مقرر کر لی جائے تاکہ بعد میں کسی اختلاف اور انتشار کا باعث نہ بنے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورت کے آخر میں، سورہ بقرہ کے آخر میں ساری ایمانیات کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ سے کس طریقے سے مانگا جائے ان دعاؤں کا تذکرہ اور ان کلمات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس انداز سے دعا کی جائے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ آل عمران ہے، یہ آل عمران کا چونکہ اس سورت کے اندر قصہ ذکر ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے نانا ہیں،
نانا ہے، اور اسی نسبت سے اس سورت کا نام آل عمران ہے۔ اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ نجران کا ایک عیسائیوں کا وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مباحثہ اور بحث کرنے کے لیے، مکالمہ کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور اس کا عقیدہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعضوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہیں، اور بعضوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ 3 حصوں کا نام ہے، ان میں ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بڑائی کا تذکرہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے بندے ہیں۔ بیٹا تو اپنے باپ کی ہم شکل ہوتا ہے، عیسیٰ کو اللہ سے کیا نسبت ہے؟ پھر اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو بہت ساری چیزیں مخفی ہیں۔ اللہ تو نہ کھانے کی نہ پینے کی ضرورت ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ان تمام چیزوں کے محتاج ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی ہے۔ پھر انسانوں کو بہت ساری چیزیں محبوب ہوتی ہیں، وہ سونا چاندی ہے اور جانور ہیں، اور یہ ساری چیزیں بڑی پسندیدہ ہیں، لیکن جو لوگ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کے اندر بہترین سامان تیار کر رکھا ہے، بہتی ہوئی نہریں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کی خاص صفات ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور خاص کر سحری کے وقت اپنے اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، یہ اللہ کے مقبول بندوں کی خاص علامت ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کی وحدانیت کی گواہی اللہ بھی دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی دیتے ہیں، اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت کو جو زندگی پسند ہے اور جس پر اللہ نے نجات کا فیصلہ فرمانا ہے، وہ زندگی صرف اسلام کی ہے، وہ زندگی صرف اسلام کی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اسلام ہی اللہ کو بطور زندگی اور دستور زندگی پسند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ایک یہودی نے یہ آیت سنی تو آپ نے فرمایا، یہودی کہنے لگا اگر یہ خوشخبری ہمیں ملتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر فرمانے لگے جس دن مسلمانوں کو یہ خوشخبری ملی کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا اور اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو زندگی کا دستور پسند فرما لیا، تو اس دن مسلمانوں کی 2 عیدیں تھی کہ اس دن جمعے کا دن بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا جس دن یہ آیت اتری۔ تو مسلمان ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کے پاس ایسا نظام زندگی ہے کہ انہیں غیر کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے جو محمد رسول اللہ کے واسطے سے انہیں نصیب ہوا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔